في الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم امام المشارق والمغارب اسد اللہ و اسد رسولہ داماد مصطفیٰ امام ولایت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے حوالہ سے آج کی گفتگو ہے 21 رمضان المبارک بروز جمعہ آپ اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ چونکہ آج جمعہ المبارک ہے، آنے والا دن 21 رمضان سے، تو اسی مناسبت سے چند باتیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے شہادت کے حوالے سے عرض کرنی ہے۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی خصوصیات، ان کی شانیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ آج ہم نے صرف حضرت علی کی شہادت کیوں ہوئی، اس کا سبب کیا تھا، اس کے حقائق کیا تھے، اور آپ کب شہید ہوئے، کس نے کیا، اور آپ کی قبر مبارک کہاں ہے، یہ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ مضمون بہت اچھا اور مفید نظر آئے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اتنی مشہور تھی کہ صحابہ آپس میں یہ بتایا کرتے تھے ایک دوسرے کو کہ علی وہ ہے جس نے خدا کے نام پہ شہید ہونا۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی اعزاز نہیں۔ ایک ہے اچانک شہید ہو جانا، یہ بھی اعزاز ہے۔ ایک شخص کو دل میں تمنا ہو کہ میں شہید ہو جاؤں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اس چیز پر مہر ثبت کر دیں کہ واقعی علی شہید ہوگا، تو مجھے بتائیں اس شخص کی اندر والی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہے وہ چہار دانگ عالم میں مشہور تھی۔ اتنی مشہور تھی کہ صحابہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں خطبہ عطا فرما رہے تھے، ممبر پہ بیٹھ کے۔ دوران خطبہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہتا ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے، کہتا ہے کہ آپ وہی علی ہیں جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، فرمایا ہاں میں وہی علی ہوں جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس نے پھر کہا کہ آپ وہی ہیں جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا انا دار الحکمت و علی بابها، کہ میں حکمت کا شہر ہوں، انا باب الحکمہ، دار الحکمہ، حکمت کا گھر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا ہاں میں وہی علی ہوں۔ اس نے 3-4 احادیثیں سنائی جو رسول اللہ نے عطا فرمائی تھیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی 3-4 حدیثیں سنانے کے بعد وہ کیا کہ حضور میں نے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر پوچھنی ہے۔ میرے علی المرتضیٰ دوران خطبہ ارشاد فرماتے ہیں ہاں پوچھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے جیسا کوئی ایسا شخص ہوتا تو کہتا میاں خطاب ہو جائے، میں تفسیر اٹھاؤں گا، میں دیکھوں گا، پھر بتاؤں گا اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا پیش منظر کیا ہے، اس کا تہ منظر کیا ہے، اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس آیت کے معنی کیا ہے۔ یعنی میرے جیسا بندہ آج کا کوئی عالم دین ہو سکتا تھا اس کے ذہن میں مستحضر ہو، لیکن اتنی پکی ٹھکی بات نہ کرتا، کہتا میں تفسیریں دیکھوں گا پھر بتاؤں گا۔ علی المرتضیٰ نے بغیر
بغیر کسی لیٹ کیے، بغیر کسی لیت و لال کے فوراً فرمایا ہاں کھڑے ہو جاؤ، پوچھتے جاؤ میں بتاتا ہوں۔ کیوں؟ حضرت علی خود فرماتے ہیں اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قرآن کا ایسے علم دیا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے قرآن کی آیت اتری کہاں ہے اور کس کس کے بارے میں اتری ہوئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ کہنے لگا 21واں پارہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 23، اللہ قرآن میں فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ اللہ کے ایمان والے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، اور جو اللہ سے وعدہ کیا ہے صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہوں نے پھر اس وعدے سے مکرے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ جو اللہ سے وعدہ کیا ہے اللہ نے ان کا وعدہ قبول کیا ہے۔ فمنہم من قضا نحبہ، یعنی بعض وہ ہیں جن کو قضا آ گئی اور جن کا وعدہ مکمل ہو گیا، ومنہم من ینتظر، اور بعض وہ ہیں جو ابھی اس وعدے کے انتظار میں ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا حضور بتائیں وہ کون لوگ ہیں جن کا وعدہ مکمل ہو چکا اور وہ کون ہیں جن کا ابھی وعدہ باقی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مسکرا پڑے۔ اب صحابہ بھی موجود تھے، تابعین بھی موجود تھے، ماننے والے بھی موجود تھے، آپ جیسے بڑے تعجب کے ساتھ جملے سن رہے ہیں وہی جملے وہ بھی سن رہے تھے، مجھے بھی پڑھتے ہوئے تعجب ہوا، آپ کو سنتے ہوئے تعجب ہوا۔ علی المرتضیٰ کہنے لگے میں ابھی بتاتا ہوں، بتانے سے پہلے مسکرا پڑے، کہنے لگا علی آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ میرے علی نے فرمایا کتنا خوش نصیب ہے تو نے اس آیت کی تفسیر پوچھی ہے جس آیت کی تفسیر میں علی کا نام خود موجود ہے، علی کا نام موجود ہے۔ کہا حضور کیسے؟ فرمایا فمنہم من قضا نحبہ، فرمایا جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم شہید ہوں گے، فرمایا میرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، فرمایا انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اللہ ہمیں شہید کر دینا، ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو، اللہ نے ان کی وعدے کو قبول کیا اور ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ ومنہم من ینتظر، فرمایا میں بھی ان وعدہ کرنے والوں میں شامل تھا، اللہ نے ان کا وعدہ قبول کر لیا، میرا وعدہ ابھی باقی ہے، میں انتظار میں ہوں اللہ کا مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ معلوم ہوا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ ذات گرامی ہے کہ جن کی شہادت کے چرچے اللہ کا قرآن فرما رہا ہے، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ امام حسین کی شہادت بھی قرآن بیان کرتا ہے، حضرت سیدنا اصحاب بدر کی شہادت بھی قرآن بیان کرتا ہے، اصحاب احد کی شہادت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، علی کی شہادت کی گواہی بھی قرآن عطا فرما رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام مسلم شریف کتاب و فضائل الصحابہ کے اندر حدیث پاک بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سفر کرتے کرتے آپ تشریف لائے پہاڑ پر۔ اب یہاں پہ 3 روایات ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام احد پہاڑ پہ تشریف لائے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سیب کے پہاڑ پہ تشریف لائے، اور تیسری روایت یہ ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام غار ہرا کا جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اوپر تشریف لائے۔ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ ہرا والی بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام چلتے چلتے پہاڑ غار ہرا کے اوپر تشریف لائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جیسے تشریف لائے، حضور جیسے اس پہاڑ پہ تشریف لائے، فتحرکا، تو پہاڑ حرکت کرنے لگ گیا، پہاڑ حرکت کرنے لگ گیا، پہاڑ ہلنے لگ گیا، پہاڑ دائیں بائیں ہونے لگ گیا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے جب اس پہ قدم رکھا تو پہاڑ ہلنے لگ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں اور شراح حدیث کہتے ہیں ہم نے دائیں بائیں دیکھا، کیا دیکھا؟ فرمایا کوئی سیلاب تو نہیں آیا؟ فرمایا سیلاب نہیں تھا۔ ہم نے دیکھا طوفان ہے؟ کہا طوفان بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ درخشش نہ؟ فرمایا کہ کوئی آگ آ رہی ہے؟ فرمایا وہ بھی نہیں۔ فرمایا آب خورے زمین سے آ رہے ہیں؟ فرمایا وہ بھی نہیں۔ زمین بھی نہیں پھٹ رہی، آسمان سے کوئی زیادہ تیز ہوا بھی نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی پہاڑ ہلنے لگ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان تھے کہ پہاڑ کیوں ہل رہا ہے، ابھی پہچان ہونے ہی والے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے پاؤں مبارک کو اٹھایا اور اس پہاڑ پہ رکھا، رکھ کے فرمایا اسکن یا ہرا، اے پہاڑ ساکن ہو جا، ٹھہر جا۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ کا کہنا تھا پہلے ہل رہا تھا
حرکت کر رہا تھا، حضور کی زبان سے الفاظ سنے، اسی جگہ پہ ساکن ہو گیا۔ اب حدیث کے الفاظ تو آپ نے سن لیے، میں عقیدے کا جملہ دینے لگا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بتائیں مجھے پہاڑ کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ بتائیں مجھے پہاڑ کے کتنے دل ہوتے ہیں؟ بتائیں مجھے کہ پہاڑ کے کتنے کان ہوتے ہیں؟ ساری دنیا دیواروں کو کہتی ہے دیواروں کے کان نہیں ہوتے، پہاڑوں کے کان نہیں ہوتے، بے کانے ہوتے ہیں، بے زبانیں ہوتے ہیں، بے دلے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا پوری کائنات بتاتی ہے کہ پہاڑ سن نہیں سکتے، پہاڑ سمجھ نہیں سکتے، پہاڑوں کا شعور نہیں، پہاڑوں کو خرد نہیں، پہاڑوں کے اندر طاقت نہیں، پہاڑوں کے اندر ہوش مندی نہیں، وہ نہ سن سکتے، نہ سمجھ سکتے، نہ سوچ سکتے، نہ دیکھ سکتے۔ میں نے کہا ساری کائنات کے پہاڑ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ جس پہاڑ پر مصطفیٰ کے قدم لگے اللہ اسے زندگی دیتا ہے، وہ سن بھی سکتا ہے، سنا بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے۔ میرے زور لگانے پہ صدقے، آپ حضرات کے اونچی آواز سے نعرہ لگانے پہ صدقے۔ اب آپ نعرہ لگائیں، میں آپ پہ نعرہ تکبیر کے جواب میں آپ کے حق میں نعرہ لگاتا ہوں۔ آپ تو روزے دار ہیں نا، اس لیے سبحان اللہ کہہ دینا۔ بھائی روزہ بھی ہو، ایمان والا بھی ہو، مسجد بھی ہو، جمعہ کا بھی ہو، اور بول بھی میں رہا ہوں، میرا زور زیادہ لگ رہا ہے۔ الحمدللہ شام کو میں نے تراویح بھی پڑھانی ہے اور منزل بھی یاد کرنی ہے، سنانی بھی ہے، سارے کام میرے ذمہ۔ آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہتے، مرضی آپ بھی نہیں اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ سوال یہ ہوتا ہے بھی پہاڑوں کے بھی کان ہوتے ہیں؟ کہا کان نہیں ہوتے۔ اچھا بھی دل ہوتا ہے؟ پر میں دل بھی نہیں ہوتا۔ اچھا پھر وہ ہلنا کیوں لگ گیا تھا؟ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے پہاڑ ایسے نہیں ہلے تھا، اس کے پیچھے کوئی سبب موجود ہے۔ کہا کیا تھا؟ فرمایا دراصل اس پہاڑ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ کبھی تو ایسا موقع ہو یار تیرا ہو۔ خالی جملہ آپ پور کر لیا کریں، بولے نا یار سبحان اللہ۔ تقریر میں نے آج مزے کرنی ہے، ذرا بولے سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ اگر اتنی ڈھیلی سبحان اللہ تو میں آپ سے زیادہ ڈھیلا ہو جاؤں گا، بولے سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ کیوں ہلا تھا؟ حرکت کیوں کی تھی؟ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، فرمایا وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس پہاڑ نے دعا کی تھی، یا اللہ کبھی تو ایسا موقع بنا دے مصطفیٰ کے قدم ہو، سینہ میرا ہو، میرے یار کے قدم ہو، میں چومتا جاؤں، میں چومتا جاؤں، میں چومتا جاؤں، میں چومتا جاؤں۔ اب یار کو اللہ نے بھیجا، قدم مصطفیٰ کے تھے۔ جب یار کی دعا قبول ہوئی، پہاڑ کی دعا قبول ہوئی، ہرا کی دعا قبول ہوئی، اب وجد میں آیا، اب مستی میں آیا، اب محبت میں آیا، اب عشق میں آیا، اب رفتگی میں آیا، عقیدت میں آیا، الفت میں آیا، الفت میں آیا، عقیدت میں آیا، محبت میں آیا، مودت میں آیا۔ کہتا ہے یار میرے پاس آ گئے، اب بیٹھا رہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ پہاڑ کے عشق نے جوش مارا، دنیا کو بتایا جب یار گھر آ جائے پھر چپ نہیں، خوشیاں منایا کرو۔ مزہ نہیں ہے یار، تو سا ڈھلے ہو، یقین کرو میرا دل نہیں کرتا، بولو یار اچھا سبحان اللہ۔ اتنا ڈھیلا سبحان اللہ آپ کہتے ہیں مجھے تقریر بھولنے لگ جاتی ہے، بولے نا سبحان اللہ یار۔ میرے نبی نے فرمایا اسکن یا ہرا، اے پہاڑ ٹھہر جا، اے پہاڑ رک جا، اے پہاڑ ساکن ہو جا۔ سب اہل علم تشریف فرما ہے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، دعوے سے، یہ تو پہاڑ کی بات ہے نا، یہ تو ٹنوں سے بھی زیادہ وزنی تھا۔ آپ اٹھیں، اپنے گھر جائیں، دروازہ کھولیں، دروازہ کھولنے سے پہلے کہیں اے دروازہ کھل جا، میں نے اپنے گھر آنا ہے۔ واپس نکلنے لگے، اے دروازہ کھل جا، میں نے مسجد میں جانا ہے۔ دروازے کے اوپر پردہ ہے، آپ کہیں پردہ ہٹ جا، میں نے آگے جانا ہے۔ وہ بھی نہ دروازہ ہلے گا، نہ دیوار ہلے گی، نہ اینٹ ہلے گی، نہ کپڑا ہلے گا۔ کیوں؟ فرمایا یہ سن نہیں سکتے، یہ سمجھ نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، انہیں نہیں پتا کون کیا کہہ رہا ہے، کہاں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ساری کائنات کی اینٹیں اور ساری کائنات کی دیواریں، ان سب کو یہی پتا ہے کہ بولنے والا بولتا رہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا، نہ سن سکتے ہیں، نہ بات پہ عمل کر سکتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے،
مصطفیٰ نے کہا اے پہاڑ ٹھہر جا، پہاڑ رک گیا، اے پہاڑ ساکن ہو جا، ساکن ہو گیا۔ پوچھا کیوں؟ میں نے کہا دنیا والوں یہی تو بتانا ہے، تو کہتا ہے میں نبی جیسا تیرے گھر کا دروازہ، تیرے گھر کا پردہ تیری نہیں سن سکتا۔ کیوں؟ تو بولنے والا اور ہے، یہ اور ہے۔ اگر بولنے والا مصطفیٰ اللہ بے زبانوں کو سمجھ بھی دیتا ہے، عقل بھی۔ اے پہاڑ ٹھہر جا، حدیث کہتی ہے پھر ٹھہر گیا۔ حضور نے بتایا کیوں ٹھہر جا؟ اب جملہ سنیے، فَإِنَّكَ عَلَيْهِ نَبِيٌّ وَشَهِيدٌ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ۔ میرے نبی نے فرمایا کیوں ٹھہر جا؟ فرمایا تجھے نہیں پتا، تو ہل رہا ہے، تو حرکت کر رہا ہے، اب پہاڑ سے بات ہو رہی ہے، پہاڑ سے۔ فرمایا تجھے نہیں پتا میں نبی ہو کر تیرے اوپر میرے ساتھ ابو بکر بھی ہے اور میرے ساتھ شہید ہے۔ جس پر نبی صدیق اور شہید ہو جائے اسے رشک کرنا چاہیے، حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کہیں گے قاری صاحب قبلہ جو آپ کا عنوان ہے اس عنوان سے اس حدیث کا کیا تعلق ہے؟ ابھی میں سنا لگا ہوں، بولے سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا فعلیہ النبی، اب توجہ، میرے نبی نے فرمایا تیرے اوپر نبی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے احد، اے ہرا ٹھہر جا، تیرے اوپر نبی ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا فعلیہ النبی، تیرے اوپر نبی ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا ابو بکر، دوسرا ابو بکر ہے۔ فرمایا عمر، فرمایا تیسرا عمر ہے۔ فرمایا وہ عثمان، چوتھا عثمان ہے۔ فرمایا وہ علی، پانچواں علی ہے۔ وہ طلحہ، فرمایا چھٹا طلحہ ہے۔ وہ زبیر، فرمایا سعد، فرمایا چھٹا پانچواں طلحہ ہے، اور چھٹا حضرت سیدنا زبیر ہیں۔ وہ سعید بن وقاص، نبی کریم نے فرمایا ساتواں تیرے اوپر سعد بن نبی وقاص ہے۔ تجھے نہیں پتا 7 بندے تیرے اوپر ہیں اور 7 میں سے 5 شہید ہونے والے ہیں، تو پھر بھی ہل رہا ہے۔ میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں، میں نبی ہوں، ابو بکر صدیق ہے، باقی سارے شہید ہیں۔ نبی نے علی کو شہیدوں میں گن کے بتایا، نبی بھی جانتے تھے علی شہید ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا میرا علی شہید ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ مبارک، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ اب یہ پیار کی بات ہے، میں نے پیار سے سنانی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ حضرات کے ذوق کے لیے میں شعر سننے لگا ہوں، بولے سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میں ہوے گی بیان شان حیدر کرار کی، میں ہوے گی بیان شان حیدر کرار، بولیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا دور مبارک، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ اب دل کے کانوں سے یہ بات سنیے، دل کے کانوں سے، علی المرتضیٰ بیمار ہو گئے، حضرت علی بیمار ہوئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے مجھے فرمایا اے انس، جی یا رسول اللہ علی بیمار ہوئے ہیں، کیوں نہ چلے نا علی کو پوچھنے کے لیے۔ واہ علی، تیرے جیسا بیمار ہو تو سرکار خود پوچھنے آئے، سبحان اللہ۔ جب بیمار کو سرکار پوچھنے آ جائیں تو پھر کیا مقام ہوگا؟ علی کو پوچھنے چلتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو پوچھنے کے لیے آپ کے کاشانہ پہ حاضر ہوئے نا۔ اب ذرا سنبھال کے جملہ سنیے، سنبھال کے جملہ، ذہن نہیں ہونے دینا جملے کو۔ حضور پہنچے تو کیا دیکھا؟ حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، علی کی دائیں جانب ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاید آپ نے میرے جملے کی نزاکت کو سمجھا نہیں۔ علی لیٹے ہوئے ہیں، ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، عمر بھی بیٹھے ہیں۔ میں پھر کہنے لگا ہوں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام پوچھنے کے لیے گئے، علی لیٹے ہوئے، ابو بکر بھی بیٹھے ہیں جناب، عمر بھی بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر کے بالکل قریب دشمن رہتا ہو، آپ کے بیٹے یا باپ کا قاتل رہتا ہو تو مجھے بتائیں، یا آپ کے حق پہ ڈاکہ مارنے والا رہتا ہو تو مجھے بتائیں، مار بھی جائے تو آپ سوگ پہ نہیں جاتے، بیمار ہو جائے تو آپ کہاں جائیں گے؟ پتہ نہیں کس انداز سے لوگ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں علی، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی دشمنی تھی، علی سے علی کا حق مار لیا گیا۔ علی تو ان سے بولتے نہیں تھے، میں نے کہ عقل کے اندھے میں حدیث سنانے لگا ہوں۔ مصطفیٰ کریم پہنچے، علی سوئے ہوئے، علی کے ساتھ ابو بکر بیٹھے، عمر بیٹھے ہیں۔ اس لیے بتانا چاہتے ہیں دنیا والوں، ابو بکر اور عمر علی کے دشمن نہیں، علی کے یار ہیں۔ بیمار
رسول اللہ کے آنے پر ابو بکر بھی کھڑے ہو گئے، حضرت عمر بھی کھڑے ہو گئے، جگہ چھوڑ دی، جگہ تنگ تھی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام بیٹھ گئے۔ اب محبت اتنی تھی کہ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، عمر کی آنکھوں میں آنسو۔ سرکار نے پوچھا ابو بکر روتے کیوں ہو، عمر روتے کیوں ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علی کی طبیعت دیکھی ہے، اتنی حالت خراب ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بس ان کے آخری ایام میں یہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، سرکار مسکرا پڑے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مرنے کی بات کی، آپ مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا صدیق تو اپنی بات کر رہے ہیں، مجھ سے تو پوچھ، میں نگاہ نبوت سے کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا میرا علی ابھی نہیں مرے گا، میرا علی خلافت کرے گا، خلافت کے آخری زمانے میں ہوگا۔ فرمایا اس کو مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا اور شہید کیا جائے گا، میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں، یہ نماز پڑھ رہا ہوگا، بے ایمان اسے قتل کرے گا، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں اس کے سر سے خون نکلے گا، اس کی داڑھی پہ آئے گا اور اس کا چہرے پہ خون ہی خون ہوگا۔ علی ابھی نہیں مرے گا، اس وقت مرے گا، لیکن اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ سن کے مسکرا پڑے، یا رسول اللہ کرم فرمایا مجھے یہ دعا منظور ہے۔ حضرت علی کے زمانہ خلافت تھا، آپ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے آپ کے زمانہ خلافت میں، طبیبوں نے کہا کہ اس کا علاج کوئی نہیں، یہ اب ختم ہونے والے ہیں، بس آج نہیں تو کل گئے، کل نہیں تو پرسوں گئے۔ حضرت علی کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے، تابعین حاضر ہوئے، ائمہ امت حاضر ہوئے، کہنے لگے علی اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، طبیبوں نے جواب دیا، ابھی نہیں تو کل نہیں تو کل نہیں تو 15 اب آپ چلے جائیں گے۔ وہ کہتے کہ آپ مر جائیں، علی مسکرانے لگے، کہا کیا بات ہے، ہم کہتے ہیں آپ مر جائیں گے، آپ کہتے ہیں کہ مسکرا رہے ہیں۔ حضرت علی نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا مجھے تمہاری زبان میں اعتبار نہیں، مجھے حکیموں کی بات پہ یقین نہیں، مجھے طبیبوں کی بات پہ یقین نہیں، مجھے یقین ہے تو مصطفیٰ کی زبان پہ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی تو بستر پہ نہیں مرے گا، تجھے شہید ہوگا۔ فرمایا علی بستر پہ نہیں مرے گا، جیسے مصطفیٰ نے کہا تھا علی ویسے ہی شہید ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے شہادت کا درجہ عطا فرمانا تھا، اور آپ کی شہادت چہار دانگ عالم میں مشہور تھی، حتیٰ کہ پھر ایک وقت آیا سن 40 ہجری آئی، نبی کریم علیہ السلام کے دور کے بعد 40 ہجری میں 3 بدبختوں نے اعلان کیا کہ ہم حضرت علی کو، ایک نے کہا حضرت علی کو شہید کروں گا، دوسرے نے کہا حضرت عمرو بن عاص کو شہید کروں گا، تیسرے نے کہا امیر معاویہ کو شہید کروں گا، اور انہوں نے پلان بنایا کہ ہم 18 رمضان المبارک کو تینوں کو اکٹھا شہید کریں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو قتل کرنے کے لیے بے ایمان عبد الرحمن ابن ملجم، یہ بے ایمان اس نے کہا کہ میں اسے ماروں گا، اسے کہا کہ علی بڑے بہادر ہیں، بڑے شیر ہیں، وہ آپ کے ہاتھوں سے نہیں ماریں گے، کہا میں اسے ایسے طریقے سے ماروں گا اسے پتہ ہی نہیں ہوگا، کہا کیسے مارے گا، کہا میں نے سنا ہے کہ علی نمازی پکا ہے اور اتنا سکون سے نماز پڑھتا ہے کہ تیر بھی کھینچ لو تو اسے خبر نہیں ہوتی، فرمایا علی نماز پڑھ رہا ہوگا میں اسے شہید کروں گا۔ ایک جناب والا امیر معاویہ کو مارنے کے لیے گیا، حضرت امیر معاویہ بچ گئے، حضرت عمرو بن عاص کو مارنے کے لیے گیا، قدرتاً اللہ رب العالمین نے انہیں بھی بچا لیا۔ تیسرے نمبر پہ عبد الرحمن ابن ملجم، یہ مسلمان تھا، کلمہ گو تھا، لیکن بے ایمان خارجی تھا، منافق تھا، نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارک سے خارجی تھے۔ یہ بے ایمان آیا جناب والا 1 مہینہ پہلے اس نے تلوار کو بنایا، لوہار کا کام کیا، پھر ایک عورت تھی اس پہ عاشق ہو گیا، کہنے لگا میں تیرے سے نکاح کروں گا، اس عورت نے کہا نہیں میں اس وقت تک نکاح نہیں کروں گی، میری ایک شرط ہے، کہا کیا؟ فرمایا میرے خاندان کے 12 بندوں کو علی نے مارا ہے، میں چاہتی ہوں میرا حق مار یہ ہے کہ علی کا سر لے کے میرے پاس آ تو میں تیرے سے نکاح کروں گا۔ بے ایمان جناب والا بدبخت تھا، عدلی تھا، شقی القلب تھا، اس نے تلوار اٹھائی اور اسے زہر میں ڈبویا، 1 مہینے تک تلوار پڑی رہی، پھر 18 رمضان المبارک روزانہ حضرت علی کی بارگاہ میں آتا، ایک دن آیا کہنے لگا علی مجھے اونٹنی چاہیے، میں نے سفر پہ جانا ہے، علی نے اونٹنی دے دی، جب وہ چلا گیا میرے علی نے فرمایا صحابہ دیکھ لو، اے میرے ماننے والے دیکھ لو، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ وہی ہے جس کی شکل بتا رہی ہے کہ مجھے قتل کرے گا۔ صحابہ نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں ہم ابھی اسے قتل کر دیتے ہیں، میرے علی نے فرمایا نہیں ابھی اس نے قتل نہیں کیا تو تم قتل کیوں کرتے ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ ایسے کہا، بالآخر 18 رمضان مبارک کی رات آئی، امام حسن کہتے ہیں رات کا آخری وقت تھا، جناب والا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے اضطراب کے عالم میں نے کہا ابا جان کیا بات ہے، پریشانی کا کیا عالم ہے؟ حضرت امام علی نے فرمایا
آج دل میں اضطراب ہے، مجھے میرے یار مصطفیٰ کی بڑی یاد آ رہی ہے، مجھے آمنہ کی لال کی بڑی یاد آ رہی ہے، مجھے آقا کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ حضرت امام حسن کہتے ہیں میں نے کہا ابا جان خیر ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں میرا بیٹا حسن لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، یار بھی بلا رہے ہیں، مجھے یاد بھی آ رہی ہے۔ صبح نماز فجر کے لیے حضرت علی نے سحری کی تین لقمے کھائے۔ حضرت علی نے سحری کرنے کے لیے سحری کرنے کے بعد آپ کی عادت مبارک تھی جب انہیں گھر سے باہر نکلتے تو کہتے الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں اٹھو نماز پڑھو، لوگوں اٹھو نماز پڑھو۔ آپ نماز کا کہتے کہتے آ رہے تھے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا مسجد کوفہ میں تشریف لائے۔ جب آپ وہاں تشریف لائے تو آپ نے سنتیں ادا کرنے کی نیت کی، ایک رکعت مکمل کی، دوسری کے لیے کھڑے ہوئے، جیسے کھڑے ہوئے بے ایمان سویا ہوا تھا، اسے حضرت علی نے خود پاؤں مار کے اٹھایا تھا، اوے عبد الرحمن اٹھ نماز پڑھ، تجھے نہیں پتا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ بے ایمان نے اپنی آستین میں تلوار چھپائی ہوئی تھی، حضرت علی اور مرتضیٰ نماز پڑھ رہے تھے، قیام کی حالت میں اس نے تلوار ماری، حضرت علی زمین پہ تشریف لائے، کوہرام مچ گیا، لوگ پکڑنے لگ گئے۔ حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ کے خلیفہ نے اپنی چادر کو پکڑا، اس پہ ڈالا، اس کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا کو، امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی آ گئے، آپ کو اٹھایا، جب باہر سین میں تشریف لائے کہنے لگے ابا جان آپ کو گھر چھوڑ کے آتے ہیں، آپ کا زخم داغتے ہیں اور آپ کا علاج کرتے ہیں۔ حضرت علی نے تاریخی جملہ کہا، فرمایا بیٹا سورج طلوع ہو رہا ہے، میں مرتا ہوں تو مجھے مرنے دو، جلدی کرو پہلے نماز ادا کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 رمضان المبارک، پھر آپ نے اس قاتل سے پوچھا تو نے مجھے کیوں مارا، اور آپ نے باقاعدہ مشروب بنوایا، میٹھا پانی بنوایا، کہا یہ میرے قاتل کو پلاؤ۔ جب قاتل کو پلانے کی باری آئی تو کہنے لگا کہ آپ نے اس کے اندر زہر ڈالا ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا کاش تو یہ پیالہ پی لیتا، قیامت کے دن میں تیرے لیے سفارش کرتا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں۔ حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا نے وصیتیں کی، فرمایا بیٹا میرا جنازہ اے حسن آپ نے پڑھانا، خلافت آپ نے سنبھالنی ہے۔ کہنے لگے ابا جان قبلہ آپ چلے جا تو قاتل کا کیا کرنا؟ فرمایا اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو اس کا فیصلہ میں کروں گا، اگر میں چلا گیا تو بیٹا اس کو مسئلہ نہیں کرنا، اس کو ایک ہی تلوار کے وار سے قتل کرنا ہے۔ حضرت علی اور مرتضیٰ نے کہا قصاصاً اس کو مارنا ہے۔ حضرت علی اور مرتضیٰ سے پوچھا گیا اے علی اور مرتضیٰ آپ کی قبر کہاں بنائے؟ آپ کی قبر کے بارے میں 6 روایات ہیں، بعد نے کہا نجف کے اندر ہے، بعد نے کہا ایران کے اندر ہے، بعد نے کہا کہ کراچی کے ساحل سمندر کے ہے، 6 روایات ہیں۔ حضرت علی اور مرتضیٰ نے امام حسن سے فرمایا کہ بیٹا میرا جنازہ تو نے پڑھانا۔ اب تاریخ والے لکھتے ہیں حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہم، ان 3 بندوں نے حضرت علی کو غسل دیا، اور حضرت علی کو جب خوشبو لگائی گئی تو یہ وہ خوشبو تھی جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو حالت غسل میں لگائی گئی تھی۔ جب حضرت علی کو غسل دے دیا گیا، کفن دے دیا گیا، آپ کا جنازہ تھا، حضرت امام حسن آگے بڑھے، آپ نے جنازہ پڑھایا اور جنازے کے اندر 4 تکبیریں پڑھائی۔ جو علی علی کا نام لیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے جنازہ علی کا تھا، پڑھانے والا حسن تھا، جنازہ وہی تھا جو اہل سنت والے پڑھتے ہیں۔ بس 2 منٹ اور دیجیے تقریر ختم، بولے سبحان اللہ اونچے آواز سے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، میں جلدی سپیڈ کے ساتھ بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسن سے فرمایا بیٹا یہ خارجی ہیں، میری میت کو اور میری قبر کو یہ تکلیف پہنچائیں گے اور میرے جسم کو نکال کر یہ لٹکائیں گے، یہ اتنے ظالم ہیں، بیٹا میری قبر کو چھپا دینا۔ ابا جی پھر کہاں دفن کریں؟ فرمایا مدینہ پاک سے باہر نکل کے مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے ایک نور نکل رہا ہے، رات کے وقت جانا، اپنا دراز گوشت پہ یا اونٹنی پہ میری قبر کو، اپنا میری میت کو رکھنا، پھر رات کو سفر کرنا، اور جہاں پہاڑ کے اندر سے روشنی پھوٹ رہی ہو وہاں پتھر کو ہٹانا، میری قبر وہاں بنی ہوئی ہے، مجھے وہاں دفن کر دینا۔ حضرت علی سے پوچھا امام حسن نے ابا وہ قبر کس نے بنائی ہے؟ فرمایا بیٹا یہ میرا انتخاب نہیں ہے، یہ میرے رب کا انتخاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کے مطابق آپ کی میت کو رات کے وقت اونٹنی پہ رکھ دیا گیا یا دراز گوشت پہ رکھ دیا گیا یا گھوڑے پہ رکھ دیا گیا، وہ گھوڑا وہ اونٹنی وہ سواری دریا کی طرف گئی، فرمایا جب تک دریا تک نہیں پہنچی تھی نظر آ رہی تھی، جیسے دریا میں داخل ہوئی آج تک پتہ نہیں وہ میت کو لے کے کہاں گئی۔ اور تیسری روایت یہ ہے حضرت ہارون رشید رضی اللہ تعالی عنہ اسی مقام پہ تشریف لے گئے، آپ شکار کیا کرتے تھے، آپ کے
شکاری کتے تھے، دیکھا کہ بڑی موٹی تازی ہرنیاں، بڑی موٹی تازی ہرنیاں ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا اپنے کتوں کو چھوڑو، جائیں ان کا شکار کر کے آئیں۔ کتے وہاں سے دوڑ کے آتے، جب اس دائرے کے پاس آتے رک جاتے، آگے نہ جاتے، دوسرا چھوڑا، تیسرا چھوڑا، ادھر سے چھوڑا، ادھر سے چھوڑا، چار طرف سے چھوڑا، لیکن کتے اس دائرے کے اندر نہ جائیں، باہر کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے بزرگوں کو بلایا، اس بستی کے لوگوں کو بلایا، کہا کیا بات ہے، اس کے اندر کیا خصوصیت ہے؟ یہاں تو ایک پہاڑ پڑا ہوا ہے، ایک پتھر پڑا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اے ہارون الرشید، اپنے کتوں کو واپس لے جاؤ، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں علی کا مزار ہے، علی کی قبر پڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہو کتا ہو کر علی کا عیار کرتا ہے، ادھر بندہ ہو کے علی کا عیار نہ کرے تو کتے سے بھی بدتر ہے۔ اہل سنت کتنے خوش نصیب ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں، نبی کے ہر صحابی کو بھی مانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ کریم میری حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دوستوں نے 4 منٹ مجھے عطا فرمائے، اللہ کریم آپ دوستوں کی محبت قبول فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔